بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کا مضمون اسلامیات کا فائنل ٹرم کا پہلا سبق حج اور اس کی عالمگیریت۔ واضح رہے کہ پچھلے دو اسباق جو اس حصے میں گزرے ہیں، پہلا تھا ایمانیات کے متعلق اور دوسرا جو تھا وہ روزے کے متعلق تھا۔ دین اسلام میں کل 3 طرح کے احکامات ہیں۔ نمبر 1 بدنی عبادات، نمبر 2 مالی عبادات اور نمبر 3 جو ہیں بدنی مالی دونوں طرح کی عبادات۔ بدنی عبادات جس طرح نماز ہے، جسم کے اعضاء سے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے روزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جسمانی طور پہ اس میں مال و دولت، نہ نماز پڑھنے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں نہ روزہ رکھنے میں خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو صرف مالی عبادات ہیں جس طرح زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ جو فرض عبادتوں میں جو مالی بدنی دونوں کا مجموعہ ہے وہ یہ ہے حج ہے، کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں بدن کو بھی مشکلیں اور سفر وغیرہ کی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ حج ہے، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سبق پڑھا جائے گا اور اس میں جو خاص اہم چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، اصطلاحات ہیں، جو اہم الفاظ ہیں جو صرف حج کے ساتھ ہی خاص ہیں، اس عبادت کے ساتھ، تو ان کی بھی وضاحت کی جائے گی، جس طرح کہ میقات ہے، احرام ہے، تلبیہ ہے، سعی ہے، جمرات ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں حج کی اہمیت ہے، فرائض ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں حج کے واجبات وغیرہ، طواف، صفا مروہ، اور اس کے علاوہ جو ہے آخر میں جو ہے حج کا نہایت ہی مختصر طریقہ بتلایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے سبق کو دیکھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے حج اور اس کی عالمگیریت۔ عالمگیریت کہتے ہیں کہ پورے معاشرے پر، پورے عالم پر، دنیا پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں حج کا مفہوم۔ حج کے لفظی معنی، لغوی معنی، یعنی جو ڈکشنری میں لغت میں جو اس کے معنی ہیں وہ قصد اور ارادہ کے ہیں، ارادہ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد یہ ہے کہ مقررہ وقت میں مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا۔ مقررہ وقت سے مراد یہ ہے کہ 8 ذی الحج یعنی ذی الحج کے پہلے عشرے میں جا کر، جو حج کے ایام میں جا کر مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا۔ طواف کہتے ہیں چکر لگانے کو، وہ جو خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور دوسرے مقامات مقدسہ میں حاضر ہو کر، یعنی اس کے علاوہ جو ہیں منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، ان میں حاضر ہو کر وہ جو مخصوص اعمال، جو عبادتیں اس کے ساتھ خاص ہیں، ان کو پورا کرنا۔ حج کی اہمیت اور فضیلت، یعنی حج کی اہمیت کہ حج اسلام کا ایک رکن اور اہم عبادت ہے۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آئے مکہ مکرمہ سے، تو 8 سال گزرنے کے بعد 9ویں سال میں حج فرض ہوا۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ اس عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ مطلب اس بات میں، اس لائن میں جو ہے، اس سطر میں انہوں نے حج کی فرضیت بتائی کہ حج کس پر فرض ہے۔ حج اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت سے کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات کے اخراجات اور اہل و عیال کے بھی واجبی خرچے پورے کرنے کے بعد اس قدر زائد رقم ہو جس سے حج کے ضروری اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جس کے پاس حج کے لیے آنے جانے اور وہاں رہنے کا خرچہ، اور جتنا عرصہ وہ شخص گھر سے باہر رہے گا تو اتنے عرصے کے اخراجات اپنے گھر والوں کو بھی دے کر جائے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ اگر اتنی مالی حیثیت ہے تو یہ شخص صاحب استطاعت ہے۔
تو اس پر حج فرض ہے، ورنہ اس پر حج فرض نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے۔ استطاعت سے وہی مراد ہے کہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں پر رہنے کا خرچہ، اور اس کے علاوہ وہاں جتنا عرصہ باہر رہے گا گھر سے اتنا گھر والوں کو بھی خرچہ دے کر جائے، تو وہ اس کا حج کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس سے زیادہ مرتبہ حج کرنا نفل ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے بارے میں، یعنی جو شخص اس پر قادر ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اتنا اس کے پاس مال و دولت ہے، تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید سنائی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کو کسی واقعی ضرورت یا ظالم حکمران یا بیماری نے نہ روکا ہو، پھر بھی وہ بغیر حج کیے فوت ہو گیا، یعنی اس پر حج فرض تھا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی یہ بہت ہی نہایت خطرناک بات اور گناہ کبیرہ ہے کہ اس نے فرض کو ترک کر دیا۔ حج جامع العبادات، یعنی حج ایسا ہے جو عبادتوں کو آپس میں جمع کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں حج ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ساری عبادتوں کی جامع ہے۔ نماز و روزہ بدنی عبادتیں ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادتیں، لیکن حج میں نماز و روزہ کی طرح ارکان حج، ارکان رکن کی جمع رکن کہتے ہیں کہ حج میں جو کام کرنے ہوتے ہیں افعال، وہ ادا کر کے پورے کر کے، اور سفر کی صعوبتیں تکلیفیں مشکلات برداشت کر کے جسمانی تکلیف بھی اٹھائی جاتی ہے، تو اس میں زکوٰۃ کی طرح مال بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ جس طرح بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں عاجزی اور انکساری پیش کرتا ہے اور دعاؤں میں گڑ گڑاتا ہے، اسی طرح حاجی اپنا عمدہ لباس چھوڑ کر اور احرام کی 2 چادریں اوڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ احرام کہتے ہیں کہ وہ 2 سفید چادریں کہ جو حاجی اپنا لباس چھوڑ کر، اپنا روایتی اور روزمرہ کا لباس چھوڑ کر جو اوڑھتا ہے اور جس میں طواف کرتا ہے۔ مردوں کے لیے تو 2 انسلے کپڑے ہوتے ہیں، جبکہ خواتین کے لیے وہی روزمرہ کا گھر کا سادہ لباس ہوتا ہے، یعنی جس میں زیب و زینت نہ ہو اور جس میں پورا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ اور ہر وقت لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، اور دعا و التجا میں مصروف رہتا ہے۔ آخر میں حج کا مختصر طریقہ بتلایا جائے گا۔ مناسک حج، حج کے موسم میں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب وہ میقات کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر احرام باندھنا لازمی ہوتا ہے، جہاں پر حاجی یا عمرہ کرنے والے احرام کے بغیر اس کے وہاں سے احرام کے نہیں گزر سکتے۔ جب وہ میقات احرام باندھنے کی خاص جگہ تک پہنچتے ہیں تو مرد اپنا قومی و ثقافتی لباس اتار کر، قومی و ثقافتی سے مراد جو اپنے وہاں پر سوسائٹی میں یا جو اپنے شہر میں جو عام طور پہ لباس استعمال کرتا تھا وہ اتار کر 2 سفید چادریں اوڑھ لیتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے لباس میں ہی حج کی نیت کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ہے حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اور ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب یہاں سے آپ حج کا طریقہ سنیں، اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی نہایت مختصر لکھا ہے تو اس کو بھی پھر سمیٹتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے کچھ تعریفات ہیں وہ سمجھ لیں تو اس کے بعد جو ہے حج کا طریقہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج و عمرہ پر جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں یا جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔
اب احرام کیا ہے؟ احرام کہتے ہیں حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے جو لباس پہنا جاتا ہے اسے احرام کہتے ہیں۔ اب مردوں کے لیے احرام 2 انسلے کپڑے اور خواتین کا وہی روزمرہ کا لباس۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے طواف حج میں۔ طواف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ طواف کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز ہے، آخر میں آئے گی سعی۔ طواف کے بعد سعی ہوتی ہے۔ سعی کہتے ہیں کہ دوڑنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا۔ صفا جو ہے مقام صفا مسجد حرام کے، بیت اللہ جو ہے مسجد حرام کے جنوبی دروازوں میں سے ایک دروازے کے پاس کوہ صفا ہے، وہ جو پہاڑ ہے، تو وہاں سے مروہ تک دوڑ لگانا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کے علاوہ طواف بھی سمجھ آ گیا، اور اس کے علاوہ احرام بھی، میقات بھی۔ اب جو ہے اب حج کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ حج میں کا مختصر سب سے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے میقات پہ احرام باندھنا ہے۔ میقات پہ احرام باندھ لیا، اس کے بعد آپ نے طواف قدوم کرنا ہے۔ طواف قدوم سے مراد یہ ہے کہ آپ آئے ہیں تو اب سب سے پہلا طواف کرنا ہے آنے کا، اور اس کے بعد جو ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے احرام ہی کی حالت میں رہنا ہے، اور احرام کے جو معنی ہیں، جن جن چیزوں سے احرام میں منع ہے، خوشبو لگانا، سر ڈھانپنا، گالم گلوچ کرنا، بحث کرنا، جھگڑا کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جو حج میں یا احرام میں منع ہوتا ہے، شکار کرنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں منع ہوتی ہیں، ان سے بچے رہنا۔ جب 8 ذی الحجہ آ جائے گی تو اس وقت 8 ذی الحجہ کو آپ نے مکے سے جو حاجی ہیں وہ 8 ذی الحجہ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے، تلبیہ جو بتا دیا آپ کو، یہ موجود ہے آپ کی کتاب میں، لبیک اللہم لبیک، یہاں سے لے کر لا شریک لک تک، یہ پڑھتے ہوئے مینا چلے جانا ہے۔ مینا وہاں پر جو ہے ایک مقام ہے۔ اب مینا میں چلے گئے تو وہیں پر ہی قیام کرنا ہے صبح میں، صبح سے لے کر ظہر بھی وہیں پڑھنی ہے، عصر بھی وہیں پڑھنی ہے، مغرب بھی وہیں پڑھنی ہے، عشاء بھی وہیں پڑھنی ہے، رات وہیں رک کر 9 ذی الحجہ اگلے دن جو آئے گی تو فجر کی نماز ادا کریں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو آ گئے، اب عرفات میں پہنچ کر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے ادا کرنی ہے۔ اکٹھے ادا کر لی تو اس کے بعد جو ہے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب تک، اب ظہر میں جیسے پہنچے تھے صبح میں تو اس وقت خطبہ ہوتا ہے، دوپہر میں امام کا خطبہ سن لیا، اس کے بعد ظہر کا آخری وقت ہو گیا تو وہاں پر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی۔ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک دعائیں مانگنی ہیں قبلہ رخ کھڑے ہو کر۔ مغرب کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات سے نکلیں اور مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ بھی ایک مقام ہے، وہاں پر مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ دونوں اکٹھی ادا کرنی ہے۔ رات وہیں پر گزاریں مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں ہی 10 ذی الحجہ کی فجر ادا کر کے دعائیں کریں۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہو تو اس سے تھوڑا سا پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ جو ہے، جمرہ سب سے بڑے جمرہ یعنی جمرہ عقبہ پر کنکریاں ماریں۔ جمرہ کہتے ہیں کہ یہ 3 وہ جگہیں ہیں جہاں پر قد آدم کے برابر، ایک انسان کے برابر ستون بنے ہوئے 3، انہیں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ان میں جو مشرق کی طرف جو مکہ مسجد خیف کی طرف ہے اسے جمرہ اولا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو درمیان ہے مکہ مکرمہ کی طرف اس کو جمرہ وسطیٰ، اور اس کے بعد جو ہے اس کو جمرۃ الکبریٰ اور جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جمرہ کا ویسے لغوی معنی آتا ہے کہ پتھروں کی جگہ یا جہاں پر پتھر مارے جاتے ہوں، تو اس کو پتھر مار لیے۔ اب پہلی کنکری جیسے ہی ماریں گے پہلی کنکری تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ اس کے بعد ان کو کنکریاں مار کر آپ جا کر قربانی کریں حدود حرم میں۔ قربانی کر لی اور اس کے بعد جو ہے بال منڈوائیں، مرد بال منڈوائیں یا تراش لیں کچھ بال، جبکہ خواتین جو ہے وہ 1 انگل کے برابر بالوں کی بال جو ہیں وہ کٹوائیں گی، اور اس کے بعد احرام اتار دیں۔
اس کے بعد جو ہے طواف زیارت یعنی حج کا طواف اور حج کی سعی کریں۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ منی میں رک جائیں 11-12 تاریخ تک، ہر روز جو ہے زوال کے بعد جو ہے ان کو شیاطین کو جو جمرات تھے ان کو کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد 11-12 ذی الحجہ کو منی میں قیام کر کے تینوں جمرات پر زوال کے بعد کنکریاں ماریں، اور 12 تاریخ کو اب یہ جو ہے حج مکمل ہو گیا، اس کے بعد جو ہے حج پورا ہو گیا۔ اب دوبارہ کتاب میں آ جائیے، کتاب والوں نے جو طریقہ بتلایا ہے حج کا، فرماتے ہیں کہ حجاج اکرام 8 ذی الحجہ کی صبح کو منی کے مقام پر پہنچتے ہیں اور 9 ذی الحجہ کی صبح کو میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں دوپہر کے وقت کا خطبہ سنتے ہیں اور وہاں ظہر و عصر کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات میں کو چھوڑ کر میدان مزدلفہ میں جمع ہوتے ہیں، مقام مزدلفہ میں، اور رات وہاں ٹھہرتے ہیں۔ مغرب و عشاء کی 2 نمازیں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی صبح کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں اور حلق یا قصر، حلق کہتے ہیں سر منڈوانا، قصر کہتے ہیں بال کٹوانا یا تراشوانا، چھوٹے کروانا۔ پھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور طواف زیارت کرنے کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یعنی دوڑتے ہیں۔ سعی کے بعد یعنی اس دوڑ کے بعد ایام تشریق میں کہ تینوں دنوں میں، ایام تشریق کہتے ہیں 9 ذی الحجہ، 10، 11 اور 12، ان ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ رہتے ہو باجماعت قصر نماز ادا کرتے ہیں۔ قصر کہتے ہیں کہ نماز کو سفری نماز سے مراد جہاں 4 رکعت ہو وہاں 2 رکعت، اور زوال کے بعد تینوں جمرات سے مراد یہ ہے کہ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، یعنی وہ جو شیاطین کے مجسمے بنے ہوئے ان پر 7 عدد کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد منی سے مکے آ کر طواف وداع، وہ الوداعی طواف ہوتا ہے، آخری طواف کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ حج کی عالمگیریت، اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ حج جو ہے، حج جیسی عبادت جو ہے، اس کے معاشرے پر، پوری دنیا پر کیا اثرات پڑتے ہیں، کیا اثر پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح 5 وقتی نماز محلے کے مسلمانوں کو مسجد میں اکٹھا کرتی ہے اور ہفتہ وار نماز جمعہ شہر کے مسلمانوں کو جامع مسجد میں اکٹھا کرتی ہے، اور عید کی تثنیہ ہے، یعنی دونوں عیدوں کے سالانہ اجتماع کہتے ہیں اکٹھا ہونا، ملک کے بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں کا اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ان میں اخوت، بھائی چارہ، اتفاق، ایکا اور اتحاد پیدا ہو۔ اسی طرح حج ایک ایسا عالمگیر سالانہ اجتماع ہے جس میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں رنگ مختلف، ان کی زبانیں مختلف، ان کی نسلیں مختلف، ان کے وطن مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے سارے امتیازات بھلا کر، یعنی اپنا سارا کلچر، تہذیب و تمدن، رکھ رکھاؤ جو ہے، اپنا امیر ہونا، اپنا سب کچھ بھلا کر ایک ہی لباس احرام میں ایک ہی برادری کا منظر پیش کرتے ہیں، یعنی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور سب نے ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی جو ہے کمتر، کوئی بدتر، کوئی اعلیٰ خاندان والا، کوئی کمتر ذات والا، کوئی ایسا نہیں ہوتا، اور عالمی اخوت و اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حج مسلمانوں کی عالمی اخوت و اتحاد کا ایسا منظر پیش کرتا ہے جو کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتا۔ حج انسانی مساوات کی عالمگیر صورت پیش کرتا ہے، یعنی حج بتلاتا ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں آپس میں برابر ہیں، اللہ کی نظر میں برابر ہیں، اور تمام امتیازات کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حج مسلمانوں کو ایک دوسرے سے علمی استفادے کے عالمگیر مواقع بھی فراہم کرتا ہے، یعنی وہاں پر بہت بڑے علماء اور دیگر ممالک سے مشائخ اور بڑے بڑے بزرگان دین وغیرہ بھی آئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماہر علوم بھی آئے ہوتے ہیں، تو ان سے جن سے بندہ ان کے ممالک جا کر ان کے پاس علم حاصل نہیں کر سکتا، تو وہاں پر جو ہے حج کے مواقع پر بڑے بڑے علماء مشائخ آتے ہیں جن سے علم بھی حاصل کرنے کے موقع ملتے ہیں،
اور حج عالمگیر تجارتی نفع حاصل کرنے کے لیے بھی راہ ہموار کرتا ہے۔ اسی طرح کئی ممالک تجارتی فوائد حاصل کرتے ہیں، یعنی وہاں پر کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہاں پر جیسے قربانی ہوتی تو جانور، اور اس کے علاوہ احرام کے موقع پر، حج کے موقع پر احرام، اور اس کے علاوہ حاجیوں کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ تمام چیزوں کا کیا کرتے ہیں، وہ انتظام کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے ان کو جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو بھی بہت زیادہ تجارتی فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ لاکھوں لوگوں کی تعداد موجود ہوتی ہے۔ مطلب کہ حج ایک ایسی عالمگیر عبادت ہے جو دنیا کے مسلمانوں میں باہمی اخوت و اتحاد کا اہم ذریعہ ہے اور عالمی انسانی مساوات کا منظر پیش کرتی ہے۔ دنیا جہان کے لوگوں کی تہذیبوں، زبانوں اور ثقافتوں سے متعارف کراتی ہے اور بین الاقوامی یعنی دنیا بھر کے تجارت سے نفع حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے، اور روحانی فوائد ان کے علاوہ ہیں، یعنی اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ سے قربت اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی پسند کا لباس، اپنی پسند کی چیزیں اور تمام تر اپنی مرضیاں قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس طرح خود کو پیش کرتا ہے کہ ہر وقت اس کی زبان پر اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اس کے ذریعے دل کی صفائی اور دل کی نورانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سبق کا خلاصہ فرماتے ہیں حج کے لفظی معنی قصد و ارادہ کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں مقررہ وقت میں مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کی طواف کرنے اور دیگر مقامات مقدسہ میں حاضر ہو کر کچھ اعمال مکمل پورے کرنے کا نام ہے۔ حج اسلام کا ایک رکن اور اہم عبادت ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہر صاحب استطاعت کی وضاحت ہو گئی مسلمان پر فرض ہے۔ حج ایک عالمگیر اور اہم عبادت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کا اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کا سبق ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہیں اب اس کی مشق اور مشقی سوالات یہ مکمل طور پر آپ کے پاس اسائنمنٹ کی صورت میں موجود ہیں۔ اللہ حافظ۔